ہم ہیں حکیم محمد محمود بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مدنی دعاخانہ یوٹیوب چینل۔ آج ہم اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر ہم سمجھتے ہیں کہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عورتوں کو بیٹیاں پیدا کرنے کی وجہ سے جو لوگ طلاق دے دیتے ہیں، ان مردوں اور ان بیٹیوں کی ماؤں کی توجہ اس طرف مبذول کروانے جا رہا ہوں جو اپنے ہی ہاتھوں سے جنت جیسے گھر کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوئیں، ان کی تعلیم و تربیت اور اچھی پرورش کے بعد ان کے عقد کر دیے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، دین اسلام کیا ہی پیارا دین ہے۔ لیکن افسوس آج بھی کئی پڑھے لکھے لوگ پتھروں کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اب غور کیجئے گا کہ قدرت کاملہ نے مرد کو 23 کروموسوم سے نوازا ہے، جن میں سے 22 ایک جیسی شکل و صورت کے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے عورتوں میں صرف ایکس لڑکی کا جراثیم اور مرد میں لڑکی اور مرد دونوں کا جراثیم رکھا ہے۔ اگر مرد کے جراثیم سست ہوں اور دوران ہم بستری شوہر کا ایکس اہلیہ کے ایکس سے ملے گا تو بیٹی پیدا ہوگی۔ اگر مرد کا وائی سیل اس کی بیوی کے ایکس سیل سے تیزی سے ملے گا تو لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، جس کا کھوج جدید علوم سے لگایا گیا۔ وزن کے اعتبار سے ایکس کا وزن 100% اور وائی کا وزن 96.5% ہوتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے رحم کا ماحول تیزابی ہوتا ہے اور کروموسومز الکلائن پسند ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ جن افراد کی صرف بیٹیاں ہیں، ان خواتین کو انٹرکورس سے پہلے میٹھے سوڈے کو پانی میں ملا کر فرج کو اچھی طرح دھونا چاہیے تاکہ ماحول الکلائن ہو جائے اور لڑکے والے جراثیم کو طاقت مل جائے اور حمل قرار پا جائے۔ حق زوجیت کی ادائیگی کے وقت جذبات اور ماحول خوشگوار ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب ہم کھانے پینے کی ان چیزوں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کے کھانے پینے سے لڑکا پیدا کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ عورتیں اس پر لازمی عمل کریں۔ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ کھائے پئیں، اور جن چیزوں کا تذکرہ ہم نہیں کریں گے ان چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا ہوگا۔ پراٹھا، دلیا، گندم، سوئیاں، دیسی انڈے، گھی، مکھن، شکر ڈال کر روغن، زیتون، شہد، کھجور، مکھن، ماء العسل یعنی شہد ملا ہوا پانی، یخنی، سبزیاں، گوشت اور دالیں، سرسوں کا ساگ، باتھو، میتھی، دیسی مرغ، اونٹ، بطخ اور پرندوں کا گوشت، گوشت والی بریانی، دال مونگ، سبز پودینہ، پیاز، ادرک، لہسن، مربع ادرک، مربع آم، زیتون، سہانجنے کا اچار، لیموں۔ ڈرائی فروٹ میں چلغوزہ، پستہ، اخروٹ، بادام، دیسی کشمش، تل سفید اور کاجو۔ پھل میں خوبانی شیریں، آم، انگور، پپیتا، آلو بالو، چیکو، خربوزہ، شہتوت اور توت۔ فریش جوسز میں میٹھے آم کا ملک شیک اور انگور کا رس استعمال کیا جائے۔ دودھ لازمی استعمال کریں۔ بہتر یہی ہوگا کہ اونٹنی یا گائے کا دودھ استعمال کیا جائے۔ تو ناظرین، یہاں پر ہم چند قہووں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ قہوہ نمبر 1، اناب 2 عدد، پودینے کے 5 پتے، پانی 1 کپ۔ قہوہ نمبر 2، تیز پات 1 پتا اور پودینے کے 5 پتے۔ قہوہ نمبر 3، مکو 5 پتے اور پودینے کے 5 پتے۔ قہوہ نمبر 4، اجوائن 2 چٹکی، رائی 2 چٹکی، پودینے کے 5 پتے۔ قہوہ نمبر 5، تارا میرا 2 چٹکی، پودینے کے 5 پتے۔ تو ناظرین، پہلے بھی ہم اپنی ایک ویڈیو میں جادوئی قہوہ کا تذکرہ کر چکے ہیں جس میں ہم نے اپنے ناظرین کو قہوہ بنانے کا طریقہ بیان کیا تھا۔ ضروری سمجھتا ہوں کہ قہوہ بنانے کا طریقہ آپ لوگ جان جائیں۔ سب سے پہلے سٹیل کے برتن میں 1 کپ پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب پانی گرم ہو جائے تو اس میں قہووں کے اجزاء جو میں بیان کر چکا ہوں، ان میں جو آپ کو قہوے پسند ہوں ان اشیاء کو ڈال کر پانی کو ابال کر نیچے اتار لیں اور شہد یا شکر سے میٹھا کر کے وہ لوگ استعمال کریں جن کو شوگر نہیں۔
اور جن کو شوگر ہے وہ بغیر شکر اور چینی کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح ایک نسخہ نوٹ فرما لیجیے گا، سالم مصری 10 گرام، مغز بادام 25 گرام، ان دونوں کو ہلکا کوٹ لیں اور ایک گلاس گائے کے گرم دودھ میں ان چیزوں کو ڈال کر 2 سے 3 چمچ دیسی گائے کا گھی ڈال کر اور روزانہ اس کو پیا جائے۔ اجازت لینے سے پہلے استدعا کروں گا ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔